خواتین حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ خواتین حضرات، انسانی تاریخ گویا تخیل انسانی کی پرواز کے بدلتے معیار کی کہانی ہے کہ ہر ایک دور میں انسان کی کہی گئی بات کو جب مرتب کیا گیا تو اس دور کا ادب تخلیق ہوا۔ سن 1936 میں بر صغیر میں لیتھو پرنٹنگ پریس آیا اور گویا خیال کی دنیا میں انقلاب آ گیا کہ اب کتاب ہر ایک ہاتھ کو میسر تھی اور خیال کی ترسیل اب نسبتاً بہت آسان تھی۔ 1896 میں بر صغیر میں سنیما آیا، 1936 میں ریڈیو اور کہیں 60 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن آ گیا۔ گویا بات اب پرنٹ میڈیا سے نکل کر الیکٹرانک میڈیا میں آ گئی ہے۔ فلم کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے ہے اور ریڈیو اور ٹی وی کا پروگرام کا دورانیہ تو اس سے بھی مختصر ہے۔ سو مسدس اور مثنوی کے کلاسیکی دور میں کہی گئی بات اب سکڑ رہی ہے، کیونکہ اقبال بانو سے زیادہ 5 شعروں کی غزل ہی گوائی جا سکتی ہے کہ پروگرام کا دورانیہ اتنا ہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سن 2000 میں انسانی فکر کا ایک جگہ پہ مرکوز رہنا، جسے ٹینشن سپین کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ تھا اور آج 15 سال بعد وہ 8 سیکنڈ پہ آ گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ٹک ٹاک میں زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ کی فلم بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ادیب کے خیال کی جو وسعت ہے اس کو اب خود ادیب طے نہیں کر رہا، بلکہ ٹویٹر کے 120 لفظوں کی قید طے کر رہی ہے۔ تو کیا ربائی، ہائیکو اور اشروں سے سکڑتی ہوئی نظم اب کیا محض 2 سطری اور 1 سطری ہو جائے گی؟ دوسری طرف اختصار سے بات کہنی ہے اور بات کو براہ راست ہو جانا چاہیے، تو علامت اور استعاروں کا ادب اب براہ راست ہوا ہے تو کیا دشنام ترازی اور گالم گلوچ تک آ گیا ہے؟ یہ نئے رجحانات اور نئے لکھنے والے بدلتے زمانے کی اس قید میں خیال کو کس طرح سے اپنے قلم کے ذریعے پابند کر رہے ہیں؟ یہ نئے عہد میں جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کا پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کے نئے امکانات کیا ہیں؟ آج رات گئے کا یہی موضوع ہے۔ بدلتے زمانوں میں کہی جانے والی بات کیا خود ادب کے پیمانے پہ پوری اتر بھی رہی ہے، یا نیا لکھا جانے والا مزاح اب پھکڑ بن ہے اور نئی کہی جانے والی بات اب محض دشنام ترازی ہے؟ یہ وہ الزامات ہیں جو ہم سنتے ہیں، لیکن دوسری طرف اچھی بات ہر دور میں کہی گئی ہے۔ خواتین حضرات، نئے امکانات اور اردو ادب ہمارا آج کا موضوع۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نشست شعر و نغمہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، سو موسیقی کی دنیا سے ایک بہت نامور نام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ ساری گفتگو ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں باضابطہ خوش آمدید۔ فیض صاحب نے اپنی کتاب سے وادی سینا کا انتصاب جہاں منظوم کیا، وہیں اسے نامکمل بھی چھوڑ دیا، اور نامکمل چھوڑا اس مصرعے پر آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام۔ ادب کے نئے امکانات میں یہ آنے والے دنوں کے سفیر کیا گل کھلائیں گے، ہماری آج کی پروگرام کا موضوع ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، جہاں ادب میں ہم نے بنیادی طور پہ نظم اور نثر کی تفریق رکھی، وہیں پھر اس کے اندر کہیں مزاح ہے، کہیں نظم ہے، کہیں غزل ہے۔ مزاح ہر ایک دور میں ادب کا ایک ایسا حصہ رہا ہے جسے عوامی پذیرائی بہت جلدی مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر سعید اقبال ساوی صاحب مزاح
کے حوالے سے ایک ممتاز نام ہیں. آپ مزاحیہ شاعری کہا جاتا ہے اس کو، اس کا کچھ اور بھی بہتر نام ہو سکتا ہے ویسے، لیکن یہ کہ ہم اکبر الہ آبادی سے اگر شروع کریں تو بڑے نامور نام ہیں، ضمی جعفری صاحب، عبدالحافظ فغار صاحب. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اردو شاعری میں مزاح نگاری اور مزاحیہ شاعری ایک اپنا ممتاز مقام رکھتی ہے. اقبال صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، ماہر امراض جلد ہیں، یہ اتنے سارے ڈاکٹر مزاحیہ شاعری اور مزاح لکھنے پر کیسے مائل ہوتے ہیں؟ آپ کا تو پیشہ بڑا خشک بھی ہے اور بڑا سنجیدہ بھی. گزشتہ 15 برس سے شعر و ادب کی دنیا سے وابستہ ہیں. 6 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. گلاب اور طرح کے، کشمکش، ایک شعر کی تلاش میں، اگر تم لوٹنا چاہو، لغزش پا اور تہ دامن. تعلق آپ کا گجرانوالہ سے. جی خواتین حضرات، ہم نئے امکانات کی بات کر رہے ہیں. کلاسیکی اردو شاعری میں ہجر و وصال کا ایک اپنا ضابطہ تھا اور تعلق کی شرط استواری کے لیے کہیں نہ کہیں وصال ضروری تھا. لیکن فیس بک اور ٹویٹر کی اس دنیا نے یہ قید بھی اٹھا رکھی ہے. رحمان فارس سے ہماری دوستی 5 سال کی ہے اور ہمارا وصال آج ہوا. رحمان فارس نئے لکھنے والوں میں ایک بڑا توانا اور بڑا مضبوط لہجہ ہے. بڑی خوبصورت شاعری ہے آپ کی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں بیوروکریٹ ہیں وہاں خود یہ کہتے ہیں کہ بلحاظ عشق شاعر ہیں. اینکر پرسن بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں. غزل، نظم، مرثیہ، قطعات، تراجم، اور تراجم کے حوالے سے ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ صاحب نے ببلو نرودا کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے، جو انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق اگلے ہفتے تک آ جائے گا. شعری مجموعہ عشق بخیر اردو اور انگریزی نثر میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں. رحمان، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ آپ ٹویٹر میں 120 لفظوں کے اندر کیسے نظم کہہ لیتے ہیں. جی بالکل. خواتین حضرات، جہاں ہم نئے امکانات کی بات کر رہے ہیں وہیں روایت کی اپنا ممتاز مقام ہے. اردو گائکی میں، کلاسیکی گائکی میں گھرانوں کا ایک اپنا مقام ہے. اور گھرانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گوالیار گھرانہ ایک بڑا معتبر نام ہے. اور گوالیار گھرانے میں استاد شگن صاحب کو، غلام حسین شگن صاحب کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں. شہر لاہور کو یہ اعزاز بہر طور حاصل رہے گا کہ ریڈیو پاکستان لاہور سے یہ صدا گونجی تھی اور پھر اس نے ساری دنیا میں اپنا ڈنکا منوایا تھا. مسلم شگن اسی گوالیار گھرانے کے چشم چراغ ہیں. آپ پوتے ہیں استاد شگن صاحب کے. میں نے جب اپنے دوستوں میں جو کلاسیکی گائکی کو جانتے ہیں یہ کہا کہ مسلم شگن آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ بڑے اشتیاق سے چونکے تھے کہ مسلم شگن ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، آپ کی آواز اور آپ کی انداز گائکی مقبول ہو رہی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بات مزاح سے شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتلائیے کہ ڈاکٹروں کو تواتر سے محسن مگیانہ صاحب اور ڈاکٹر یونس جاوید، یونس بٹ صاحب، یہ آپ خود ڈاکٹر نوری، کتنے سارے ڈاکٹرز ہیں جو یا مزاحیہ شاعری کر رہے ہیں یا مزاحیہ نثر پارے لکھ رہے ہیں. کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں جی، اتنا رنگین ماحول ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے ان کا. اچھا ٹھیک. میں نے پہلے سنجیدہ شاعری کی، اب کوئی 10-15 سال سے میں مزاح کی طرف آیا. مزاح کی جانب اگر آپ ہی کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات کو چھپا کے کہنے کے لیے بہت بڑے بڑے ناموں نے مزاح کا سہارا لیا. بالکل. تو کیا یہ سبب ہے کہ آپ سنجیدہ شاعری سے مزاح کی جانب آئے؟ نہیں سر، ایسا میرا کوئی بات نہیں تھی، بس شوق ہوا مجھے. ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب میرے استاد ہیں جی، وہ مجھے کھینچ کے اس طرف لے آئے اور باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مزاح لکھنا سکھایا، اور اس وجہ سے آپ مزاح کی. میں اس سائڈ پہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب، اگر انعام الحق جاوید صاحب کا نام ایک طرف رکھیں تو مزاح نگاری میں اور مزاحیہ شاعری میں
آپ کس کو اپنا پسندیدہ کہیں گے؟ مزاحیہ شاعری کو. خود مزاحیہ شاعری کو بتاتے. اچھا رحمان نئے امکانات اور نئے لکھنے والے، یہ جو سوشل میڈیا کے عہد میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ہم نے اٹینشن سپین کی بات کی ہے، وہ سکڑ رہا ہے. دوسری طرف کم مختصر ترین لفظوں میں خیال کو بیان کرنا، یہ جو نئے لکھنے والوں کے سامنے یہ ایک نیا چیلنج ہے. کیسے آپ اس چیلنج پہ پورے اتر رہے ہیں؟ میں اپنی گفتگو کا آغاز ولی کے 2 اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن، اور ہرزہ گویاں کی بات کیوں کہ سنیں. باریکی دیکھیے کہ ہرزہ گویاں کی بات کیوں کہ سنیں، جو سنا نغمہ رباب سخن. تو آپ اختصار اور ایجاز کی جہاں تک بات کرتے ہیں، مختصر لکھنے کی بات کرتے ہیں، تو مرشد یوسفی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اختصار و ایجاز صرف زنانہ لباس کی پہچان ہے. بہت اچھا. تو اختصار ایک چیلنج ضرور ہے. جس بات کو آپ پوری بھرپور مثنوی میں پھیلا کے کہنا چاہتے تھے، اگر آپ کو مجبور کیا جائے اور بامر مجبوری آپ کو وہی بات ایک غزل کے سانچے میں ڈھالنا پڑے، یا اس سے بھی کم اٹینشن سپین کی کمی کا سہارا لے کے آپ کو ایک شعر یا ایک مصرے کے اندر کہنا پڑے، تو یہ بات بڑے بڑے قادر الکلام شخص کے لیے، بڑے بڑے قادر الکلام شاعر کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. جوہر صاحب کا جملہ ہے نا کہ مختصر نویسی کے لیے میرے پاس وقت نہیں. جی بالکل، کیونکہ اگر آپ نے صفحات ہی کالے کرنے ہیں اور بے پناہ طوالت کے ساتھ اور ضخامت کے ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے، تو آپ چاہے کچھ بھی لکھتے رہیے. لیکن اگر آپ نے چنیدہ چیدہ چنے ہوئے الفاظ کو اپنے کلام میں جگہ دینی ہے، جہاں پہ بلاغت اور فصاحت دونوں ایک ساتھ موجود ہوں، تو اس کے لیے آپ کو واقعی وقت صرف کرنا پڑے گا. اب جہاں تک نئے شعراء کے لیے چیلنج کی بات ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی مختلف فیلڈز میں جہاں اثر انداز ہوئی ہے، جیسے ٹیسٹ میچ سکڑ کے ون ڈے بنا، ون ڈے سکڑ کے T20 بنا، اور اب وہ T10 بننے جا رہا ہے، اور وہ وقت قطعی دور نہیں ہے کہ جب ایک اوور کے میچ ہوا کریں گے. ناول کو آپ دیکھ لیجئے، 3-3 ہزار صفحات کے ناول لکھے جاتے تھے جو کہ نویلا بنا. ہمارے اٹینشن سپین، ہماری توجہ، ارتکاز، فوکس اور کنسنٹریشن کی کمی کی وجہ سے، اور وہ نویلا پھر فلیش فکشن بنا، افسانہ سے افسانچہ بنا، اور وہاں سے فلیش فکشن 100 لفظوں کی کہانی، 25 لفظوں کی کہانی، 10 لفظوں کی کہانی. اب اس سے زیادہ انسانی ذہن کی گراوٹ کہاں جائے گی کہ ایک چڑیا سے زیادہ آپ کی اٹینشن سپین، ایک چڑیا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر اپنی توجہ مرتکز نہیں کر سکتی. اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ میں خورشید رضوی، ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے، بہت بڑے اسکالر اور عالم ہیں فارسی کے بھی اور عربی کے بھی، کہ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. یہ نا امیدی، یاس یا بے بسی کی بات ہرگز نہیں ہے کہ اب اس چیلنج کی وجہ سے، جیسے آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ اب یہ یاوا گوئی شروع کر دی جائے، کیا ابتذال کی طرف آیا جائے، کیا ایہام پرستی اور صنعت علامت کو ترک کر دیا جائے. کیوں ترک کیا جائے؟ جو روایت کی، کلاسک کی نشانی ہے، اس کو اگر آپ سہج رچاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ، پورے فن کی، ہنر کی باریکیوں کے ساتھ پیش کریں گے، تو یقین کیجئے کہ آج کل چاہے وہ کینیڈ کالج کی آڈینس ہو یا گورنمنٹ کالج کی آڈینس ہو، ینگ لڑکے لڑکیاں بھی اگر بیٹھے ہوں تو آپ کی بات سنی جائے گی. آپ کو اپنے فن کی باریکی پر اعتبار، اعتماد، بھروسہ، یقین بلکہ ناز ہونا چاہیے. رحمان، دوسری طرف یہ بات بھی تو بہت زیادہ تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ اختصار ہی نہیں بلکہ بات کو براہ راست ہونا چاہیے. جی، تو یہ جو براہ راست بات ہے، ہم ایک دفعہ ایک جانب یہ دیکھ چکے ہیں کہ ادب کا حسن براہ راست نہیں بلکہ علامات کی تہوں میں. ایگزیکٹلی. اب یہ کام پاپ سنگرز نے لے لیا ہے. تو اب یہ جو نئے امکانات ہیں اس میں اب شعر کی زبان میں بات نہیں ہوگی بلکہ مقبول گیت کی صورت میں ہوگی. تو کیا یہ جو امکان بدل رہے ہیں اور یہ جو انداز بدل رہے ہیں، اس میں خود شاعر اور ادیب کہاں کھڑا ہے؟ اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بات براہ راست کھول کر کہنا چاہتے ہیں تو وہ رپورٹنگ ہوگی، آرٹ نہیں ہوگا.
شعر نہیں ہوگا، غزل نہیں ہوگی، نظم نہیں ہوگی، علامت کے تھرو بات کرنے میں جو لطف ہے وہ آپ کو صرف غزل میں ملے گا۔ اگر آپ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یونرا بدلنے سے کون روکتا ہے؟ آپ رپورٹنگ کیجئے، آپ خبریں پڑھیے کہ فلاں جگہ یہ ہوا، میں نے یہ بیان کر دیا۔ لیکن اگر آپ ناصر کے بقول پھول کو پھول سے ادھر جانو، چاند کو چاند سے پرے دیکھو، اگر آپ تھوڑا سا علامت کو رکھنا چاہتے ہیں، جمال کا شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات چھپانی ہے ایک بتانی ہے۔ تو اگر آپ سب کچھ کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یونرا بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جہاں تک بات ہے کہ آج کے جیسے ہمارے تمام تر سیاسی، معاشرتی اور معاشی جو حالات چل رہے ہیں ان کا آئینہ دار غزل ہوتی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ لیکن آپ شاعر کو چاہیے کہ وہ قاری کو کی تربیت کر کے اس کو بلندی کے اس مقام تک لے کے آئے جہاں غزل فائز ہے، نہ کہ یہ وہ عوام الناس کی سطح تک نیچے اترے اور اپنے آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی تفہیم اور ان کی سخن شناسی زیادہ بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو نیچے اتارے۔ دیکھیے، آپ کو بڑے آج تک کسی ایک فنکار نے، چاہے وہ ویسٹ کا ہو یا ایسٹ کا ہو، کمپرومائزز نہیں ملے۔ جنہوں نے اپنے فن کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے وہ پھر زندہ بھی اتنے ہی دن رہے ہیں۔ یہ جو شاعری جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹ براہ راست بات کرتی ہے، یہ ایک لمحے میں ہوتی ہے اور ایک لمحے میں گزر بھی جاتی ہے، پھل جھڑیوں کی طرح اپنی چمک دمک اور آب و تاب دکھاتی ہے، لیکن سٹے نہیں کرتی۔ گیت کی بات، میں خود گیت نگار ہوں، یہ بات طے ہے کہ جو لفظ سر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو ایک مقبول عام اور قبولیت عام ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے، لیکن بہت جگہوں پر ان سے یہ فرمائش کی جاتی تھی کہ نور جہاں والی نظم سنا دیجیے مجھ سے پہلی سی محبت۔ نور جہاں کے نام سے موسوم ہو گئی تھی، ان کی شخصیت سے منسوب اور بالکل جڑ گئی تھی وہ نظم۔ تو سر اور سنگیت اور الفاظ کے ساتھ جڑاؤ سے جو ایک شاہکار تشکیل دیتا ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ اب گفتگو بڑی دلچسپ پیرائے میں داخل ہو گئی ہے کہ جہاں مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مزاح خاکہ نگاری جو ہے وہ خاکہ اڑانے تک کیسے آ گئی ہے، اور رحمان نے جو اپنا ڈیفنس دیا ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں یہ لوچ ضرور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کو براہ راست بات کر رہے ہیں، کیا وہ دشنام ترازی اور گالم گلوچ تو نہیں ہے، اور ادب کے جو اختلاف رائے کا سلیقہ تھا وہ اب خود عدم برداشت کے پھیلاؤ کا سبب تو نہیں ہے۔ لیکن مسلم شگن ہمارے پاس موجود ہیں جو روایت نبھانے والے ہیں۔ مسلم، مجھے یہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی عمر کے نوجوان یا فلم ایکٹر بننا چاہتے ہیں، ہیرو بننا چاہتے ہیں، یا وہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ نے کلاسیکی روایت کو نبھانے کا کس لیے فیصلہ کیا؟ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم بھی چونکہ گھرانے میں تو ویسے بچپن سے ہی تعلیم دی جاتی ہے موسیقی کو اور روایات کو آگے لے کر بڑھنے کی۔ سب سے پہلے کیا سنا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو چونکہ موضوع کے مطابق غزل سے ہم شروع کریں گے جی، اور پرانے جو ہمارے شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، یہ وہ غزل ہے کہ جس پر غالب نے مومن خان مومن سے کہا تھا کہ مجھے اس کا ایک شعر دے دو اور میرا پورا دیوان لے لو۔ تو میں اس غزل سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ میرے تایا استاد قادر علی شگن صاحب نے کی اور فریدہ خانم جی نے اس کو گایا۔ جی، بے شک خدمت۔ ماشاءاللہ۔
کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے
ख़वातीन हज़रात, वक्फ़े के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बतलाते चलें कि रात गए कि आज की नशिस्त में हम अदब में नए इम्कानात और नए लिखने वालों के सामने क्या नई चैलेंजेस हैं उस पर बात कर रहे हैं, और मेरे साथ डॉक्टर सईद और रहमान फारिस शरीक गुफ्तगू हैं। डॉक्टर साहब, आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं जी, और बतौर मज़ाह निगार का सबसे अहम फरीज़ा अपने वक्त पे चोट करना है। तो क्या अपने पेशे के ऊपर भी आपने कोई चोट की? जी सर, कुछ मज़ा लिखने की कोशिश की है डॉक्टरों पे? डॉक्टरों पे, अपने ऊपर। अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कुछ मैं कलाम आपको हो। किते सुनाता हूँ। पहला किता है मुआलिज का खौफ। मालिश का खौफ है। मुआलिज का खौफ। कि पूछा ये एक तबीब ने आलिम से खौफ में, वाह मिलते हैं लोग मर के भी क्या आसमान में। वाह। बोला कि मुंतज़िर हैं वो सब लोग आपके, भेजा है जिनको आपने अगले जहान जहान में। में। वाह 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 वाह। ये महबूबा को नज़रअंदाज करने पर डॉक्टर का प्लान। अच्छा। वो चल रही थी मेरे सीने पे मोंग दल कर, मैं बुझ गया था उसकी कुछ हरकतों से जलकर। जलकर। फिंकवाए रात छिलके केले के उसकी रह में, वाह। फिर आई खुद कलेनक छिलकों से वो फिसल कर। वाह। बहुत अच्छा। और डॉक्टर के सामने कसाई का एतराफ़ शिकस्त। अच्छा, कसाई का ठीक है। कि एक दिन मेरा कसाई मुझसे ये कहने लगा, मुझसे बेहतर मेरे पेशे में यकीनन आप हैं। वाह। खींचते हैं अपने बीमारों की खालें जिस तरह, वाह। आप तो इस फन में मेरे बाप के भी बाप हैं। बाप है। डॉक्टर साहब, आपकी भी प्राइवेट क्लिनिक है? हाँ जी, मैं करता ही प्राइवेट में सर। ठीक है। बहुत खूब। सर एक और फुट फ्रैक्चर। डॉक्टर कहता था पैरों पर चलोगे फिर से तुम। डॉक्टर डॉक्टर कहता था पैरों पर चलोगे फिर से तुम, इस महारत से करूँगा टूटे पाँव का इलाज। वाह। कल जब उसके बिल की मद में कार मेरी बिक गई, आ गया हूँ खुद बखुद अपने पैरों पर मैं आज। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये आप इसके बाद भी खैर से हम आपसे कलाम ज़रूर सुनेंगे, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मज़ाहिर शायरी में हम ये देख रहे हैं कि बात अब नज़म से घटकर क़तात तक आ गई है, एक नया एक मकबूल। तो क्या ये इसका सबब भी ये सोशल मीडिया का जो इख्तिसार नवीसी है वो है? रहमान, क्या फिर नया अदब टिकर्स की दुनिया में फ़िक्राबाजी तक आ गया है? सैडली एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली टू अ सर्टन एक्सटेंट यस, लेकिन अभी भी मैं इससे मायूस बिल्कुल नहीं हूँ, नाउमीद बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा और सहज कहने वाले अपने अंदाज़ अपने अतवार पर डटे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सामईन से कटे हुए हैं। हमारे यहाँ सामईन की बहुत, मैं आपको एक और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उर्दू ज़बान से जुड़ी हुई नई नस्ल जिस 16 से 26, 28, 30 साल तक की उम्र की ब्रैकेट्स में जो आते हैं, जिस कदर बड़ी तादाद और जिस कदर ज़्यादा शिद्दत, प्यार और इन्हमाक के साथ आज नस्ल नौ उर्दू शायरी के साथ जुड़ी है, उर्दू शायरी की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप एक वीडियो डालिए यूट्यूब पे या किसी, बड़ा खुशगवार इंकशाफ है। देखिए, बात सिर्फ बदली है यहाँ से यहाँ तक। तो इस बदलाव को आप उर्दू अदब की मौत अगर कुछ कहता है तो वो पेसिमिस्ट है। सिर्फ मीडियम बदला है ना, लोग जो सुनते हैं वो रोबोट्स तो नहीं हैं। जो बच्चे बच्चियाँ, जो लड़के लड़कियाँ, जो नौजवान सुनते हैं आपको, देखते हैं आपको, आपकी शायरी को पसंद करते हैं, वो रोबोट्स नहीं हैं, दे हैव हार्ट्स। ब्रेकअप्स के इशू होते हैं तो सबसे उठ के सबसे पहले टिकटॉक पे शेयर तलाश करते हैं। मोहब्बत होती है तो सबसे पहले यूट्यूब पे आके शायरी के ज़रिए अपना इजहार ख्याल करते हैं। तो शायरी से जुड़ाव, जुड़त जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है। सिर्फ किताब से, किताब की अपनी एक खोलने की कैफियत थी, लीफ थ्रू करने की, उसका एक कागज़ की खुशबू थी, उसका वज़न था। आप उस साथी की तरह आप उसको पढ़ते पढ़ते सीने पर रख के सो जाएं तो आपको एक साथी की कैफियत आएगी। लेकिन ये मीडियम बदलने से उर्दू शायरी मर नहीं गई। तो जुमलाबाजी और फ़िक्रेबाजी जो है वो कहीं कहीं पेश की जा रही है और मकबूलियत भी हासिल कर रही है। आप ख़ुद शायर हैं
اور خواتین کے کالجوں میں زیادہ مقبول ہیں اپنی غزل کے اعتبار سے. کنیٹ کالج کے نام آپ نے لیا تھا. میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم آپ کے کلام سے بھی مستفید ہوں، لیکن اس سے پہلے جو نئے توانا لہجے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سجاد حیدر کا نام بھی ہے. علامت میں کربلا خود بہت اچھا حوالہ ہے، اور سجاد کا یہ کہنا ہے کہ حسین نام ہی لے لو، حسین سے لوگوں برائے نام تعلق بھی کام آتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں. آپ دیکھیے یہ شعر، دیکھیے یہ شعر اپنی بنت پہ، اپنے الفاظ کی نشست و برخاست اور کیفیت پہ کھڑا ہے. اس کو آپ جہاں مرضی سنا دیجئے، چاہے ٹک ٹاکرز بیٹھے توانا لہجے ہیں نئے لکھنے والے. دیکھیے لہجہ جو ہے، اسلوب جو ہے وہ کام آتا ہے. دیکھنا یہ کہ کیا انہیں مقبولیت کی سند بھی حاصل ہوگی جیسے اب سر آپ یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ اس شعر کو آپ کہیں بھی سنائیے، اگر نہ رسپانس ملے تو آپ بتائیے گا. میں رحمان فارس کا شعر سننا چاہتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں، میں کچھ تازہ اشعار ایک دو غزلیں پیش کرتا ہوں کہ اسی لیے تو میرے دل پہ اتنے گھاؤ لگے، واہ، اسی لیے تو میرے دل پہ اتنے گھاؤ لگے، یہاں معاف نہیں کرتا جس کا داؤ لگے. واہ، اسی لیے تو میرے دل پہ اتنے گھاؤ لگے، یہاں معاف نہیں کرتا جس کا داؤ لگے. بھرا ہوا ہے کچھ اس طرح روشنی سے وہ شخص، بھرا ہوا ہے کچھ اس طرح روشنی سے وہ شخص، اگر اندھیرے میں بیٹھا ہو تو الاؤ لگے. واہ، بہت اچھا. اگر اندھیرے میں بیٹھا ہو تو الاؤ لگے، وہ دھوکے باز مصور بنائے گر تصویر، وہ دھوکے باز مصور بنائے گر تصویر، دیا بھی چاند لگے اور بھنور بھی ناؤ لگے. واہ، بہت اچھا. دیا بھی چاند لگے اور بھنور بھی ناؤ لگے. اور شعر سنیے کہ خدا سے ہونے کو ہے کائنات کا سودا، خدا سے ہونے کو ہے کائنات کا سودا، میں بیچ دوں گا بشرطے کے ٹھیک بھاؤ لگے. کیا بات، بیچ دوں گا بشرطے کے ٹھیک بھاؤ لگے. اور یہ معجزہ بھی ہے انصاف کے ترازو میں، یہ معجزہ بھی ہے انصاف کے ترازو میں، کہ 20-30 کلو بھی ایک آدھ پاؤ لگے، کہ 20-30 کلو بھی ایک آدھ پاؤ لگے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ یہ پردہ داری دل ہر کسی کے بس میں نہیں، یہ پردہ داری دل ہر کسی کے بس میں نہیں، کہ ہو تو عشق مگر دور سے لگاؤ لگے. کہ ہو تو عشق مگر دور سے لگاؤ لگے. ایک دو اور شعر سن لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے غم کا بھرم رکھتا ہے، واہ، کچھ بھی ہو جائے میرے غم کا بھرم رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میری آنکھ کو نم رکھتا ہے. کیا بات. کچھ بھی ہو جائے میرے غم کا بھرم رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میری آنکھ کو نم رکھتا ہے، کوئی صحرا ہے جو دن بھر کا سفر طے کر کے، کیا بات. کوئی صحرا ہے جو دن بھر کا سفر طے کر کے رات کے پچھلے پہر مجھ میں قدم رکھتا ہے. کیا بات. رات کے پچھلے پہر مجھ میں قدم رکھتا ہے، دم نکلنے ہی کو ہوتا ہے میرا جب غم سے، دم نکلنے ہی کو ہوتا ہے میرا جب غم سے، سر پہ ہولے سے کوئی دست کرم رکھتا ہے. بہت سر پہ ہولے سے کوئی. اور آخری شعر ہے کہ جن کا درما نہ کوئی حرف تسلی نہ دوا، جن کا درما نہ کوئی حرف تسلی نہ دوا، دل انوکھی ہی وجوہات علم رکھتا ہے. بہت اچھا. دل انوکھی ہی وجوہات علم رکھتا ہے. یہ اطمینان ہے کہ آپ صرف خوش شکل نہیں، خوش فکر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب اگر میں آؤں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاح میں ایک نئی روایت یہ ہو گئی ہے کہ مزاحیہ شعر پڑھنے کے لیے خود مزاحیہ حلبیہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو تھیٹر مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ سر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مزاح میں ہر دور کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. مثلا وہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا، پوچھا جو اس نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جی مزاح میں اگر اس سے لکھا جائے تو میں نے لکھا ہے کہ اب آ گئی ہیں عورتیں ساری نقاب میں،
واہ. اب آ گئی ہیں عورتیں ساری نقاب میں, کووڈ نے اپنا خوف حسینوں میں بھر دیا. واہ واہ. کووڈ نے اپنا خوف حسینوں میں بھر دیا, وہ کام جو بڑے بڑے عالم نہ کر نہ سکے, کر سکے, وہ کام ایک چھوٹے سے وائرس نے کر کر دیا. دیا. واہ واہ واہ, یہ تو بڑا ڈاکٹر صاحب والا شعر ہے. ہم اب مسلم کی جانب جائیں گے, لیکن آپ نے کووڈ کا ذکر کیا, پتہ نہیں کیوں مجھے بشیر بدر کا یہ مصرع, یہ نئے مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلے سے ملا کرو, کیا اچھا مصرع ہے. مسلم آپ سے گزارش کہ اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اب گھرانے کی روایت میں کچھ کلاسیکی ہے کیا اس کے بعد؟ جی بالکل. ابھی کیا سنا؟ ابھی میں عبدالحمید آدم صاحب کی ایک غزل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا جایا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو. مسکراہٹ ہے حسن کا زیور, مسکراہٹ ہے حسن کا مسکرانا بھول جایا کرو, مسکرانا نہ بھول جایا کرو, آپ کا ہے آیا جایا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو. حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو, حد سے بڑھ کر بڑھ کر
झूठी कसमें जरूर खाया करो, झूठी कसमें जरूर खाया करो। आपका घर है, आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। कितने सादा मिजाज हो तुम अदम, कितने सादा 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 मिजाज मिजाज, कितने सादा मिजाज हो तुम अदम। उस गली में बहुत न जाया करो, उस गली में बहुत न जाया करो। आपका घर है, आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, बुलाया करो। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद। नशिस्त है रात गए की कि जिसमें दिलचस्प गुफ्तगू रहमान फ़ारिस से और डॉक्टर सईद से अदब के नए इम्कानात पे हो रही है। और हमने वक्फ़े पे जाने से पहले ये सवाल उठाया था कि मज़मून इश्क़ में नई वारदात शेर में क्या लिखी जा रही है। अभी तक मामला हाथ के कंगनों तक क्यों रुका हुआ है? देखिए, बहुत मज़े का आपका तहदार तरादार पेचीदा सवाल है, और मैं भी इसका उसी अंदाज़ में जवाब देना चाहूँगा। अदम का आपने ज़िक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले, तो जो इश्क़ की वारदात में जैसे हिजर व विसाल की कैफ़ियत लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन अगेन मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि सरापा निगारी, बदन के ऊपर शेर कहना, उस क़ल्बी और जिस्मानी वारदात के ऊपर शेर कहना, उसका भी एक सलीक़ा है। जैसे अदम ही का एक शेर है। और देखिए, एक कैफ़ियत है अंगड़ाई की। अंगड़ाई एक बहुत ख़ूबसूरत फ़ेमिनन कैफ़ियत है जिसको मुख्तलिफ़ शुअरा ने अपने अपने यहाँ बहुत सलीक़े से बरता है। तो कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, दो जहाँ लड़खड़ाए जाते हैं। वाह, क्या बात। कौन अंगड़ाई ले रहा है अदम, दो जहाँ लड़खड़ाए जाते हैं। अब आप देखिए कि इसमें आपको कहीं भी कोई ऑब्सैनिटी नहीं मिलेगी। आपके तख़य्युल पे जो एक थिएटर ऑफ द माइंड है रीडर का, उसके ऊपर छोड़ दिया आदम ने कि बाकी शेर आप अपने तख़य्युल खाना में पूरा करें और अब तख्लीक का हिस्सा बनिए। रहमान, अंगड़ाई की आपने बात की, आपकी अंगड़ाई न टूटी तो बदन टूटेगा जी। या फिर ए रात गवाही दे मैं झूठ नहीं कहता, जब हाथ की दस्तक पे बंदे क़बा उसके खुलने को मचलते हों। बात कही गई लेकिन बहुत सलीक़े से कही गई। वो सलीक़ा क्या आज मौजूद है या अब बगावत इस हद तक जा चुकी है कि सलीक़े वो की सलीक़ा खाल खाल बचा है और उस सलीक़े के जो
چنیدہ اور معدود چند بعض لوگ رہ گئے ہیں ان کو انڈینجرڈ سپیشیز کی طرح سنبھال کے سینت کر ہتھیلیوں کے چھالے کی طرح چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے جینز آگے ٹرانسفر کر پائیں اور یہ صنعت ادھر ہی کہیں ختم نہ ہو جائے. آپ ہی کے ہم نام رحمان حفیظ نئے لکھنے والوں میں اگر شمار کریں, آپ نے لکھا کہ تم جہانگیر ہوئے بھی تو ہمیں کچھ نہ ملا, ہم فقیروں نے تمہیں مسند شاہاں بخشی. واہ. لیکن دوسری طرف الزام آپ کی نسل پہ یہ بھی ہے نئے لکھنے والوں پہ کہ موضوعات کی کمی ہے. جی دیکھیے اگین وہی ولی والی بات ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں. اگر آپ صرف ایک ڈائریکشن میں جیسے وہ بیل کی طرح کھوپے چڑھا کے لیفٹ اور رائٹ دائیں بائیں دیکھنے سے انکار کر کے منکر ہو کے صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے تو آپ کو نظر بھی وہی آئے گا اور لامحالہ آپ اپنے قاری اور سامع کو وہی دکھائیں اور سنوائیں گے. تو اس کے لیے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کچھ اپنے ہم اثروں سے بات کرنے کا موقع ملا جو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لٹریچر سے شغف یا انٹرنیشنل لٹریچر کا مطالعہ ان کی جینوننس کو, ان کی اوریجنلٹی کو, ان کی اصل شاعری کو متاثر کرے گا, ان کی شخصیت پہ کوئی پیبلو نیرودا کا پرتو آ جائے گا, نزار قبانی کا عکس جھلکنے لگے گا, محمود درویش کا سایہ آ جائے گا. تو وہ یہ بہت ہمارے لیے بہت ہی بڑے لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کا لکھنے والا اپنے آپ کو صرف ایک خاص حد تک محدود کیے رکھا ہے. وہ مشاہدہ, مطالعہ, تجربہ اور ذاتی ہڈ بیتی کے اس کیفیت سے نہیں گزرتا. وہ سنی سنائی, لکھی لکھائی, پڑھی پڑھائی اور رٹی رٹائی بات کرتا ہے اور مکھی پہ مکھی مارتا ہے. آپ کا یہ تجزیہ خطرناک حد تک درست ہے, لیکن میں نا امید نہیں ہوں کیونکہ ابھی بھی انٹرنیشنل لٹریچر پڑھ کے اور اس کیفیت سے اپنا رس نکال کے اور رچاؤ کے ساتھ اردو زبان میں لانے والے موجود ہیں. آپ نے تراجم کی بات کی, آپ سے ہم نے تراجم پہ بات کرنی ہے اور آپ نے رفیق نزار تابانی کا ذکر کیا. حارث نے ان کی نظم بڑی اچھی, جہاں صاحبان جب اور دستار نے حرف پر پہرے بٹھائے ہوں. لیکن آپ سے اس سوال کیونکہ اس میں ایک بہت دلچسپ سی بات ہم نے, آپ بھی ترجمے کر رہے ہیں, اس حوالے سے کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اسی نقطے سے جو سلیقے سے بات کہنے کی بات ہو رہی ہے, مزاح میں جو نیا لکھے جانے والا مزاح ہے اس پر تواتر سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو معاشرے کی مسلمہ اخلاقی حدود تھیں اب وہ اس کو پار کر چکا ہے اور بلو دا بیلٹ بات یا ایسا لٹریچر معرض وجود میں آ رہا ہے کہ جو تہذیب سے گرا ہوا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ شاید کسی حد تک صحیح ہو لیکن میری حد تک صحیح نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بتلائیے کہ آپ کے ہم اثر جو مزاح لکھنے کے لیے اور خاص طور پہ شاعری میں مزاح لکھنے کے لیے مختلف زبانوں کا ملغوبہ تیار کر رہے ہیں, پنجابی کے لفظ بھی شامل ہو گئے, انگریزی بھی آ گئی اور اردو بھی آ گئی, تو یہ کیا مقبولیت تو مل سکتی ہے لیکن کیا ادبی مقام بھی ملے گا؟ سوری ٹو سے سر, وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. نہ وہ اس میں جس زبان کے الفاظ میں لائے ہیں وہ رہتی ہے, نہ ہماری اردو رہتی ہے. بس ایک مرغوبہ سا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ شاعری کر دی. تو اب آپ کچھ عطا کیجیے, اب آپ پھر ہمیں کوئی نمونہ تو دکھائیے جو بہتر مزاح لکھا جا رہا ہے. سر کہتے ہیں عورتیں اپنی عمر چھپاتی, میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, بتاتا ہوں کہ عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, وقت کے لمحے بھی رک رک کر چلتے ہیں. 21 سال کی ہونے تک کی لڑکی کو 30-31 سال تو اکثر لگتے ہیں. یہ کہتا ہے داماد کا سسر سے گلا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ نیا مضمون ہے. عام طور پہ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا تھا, داماد اور سسر کا اچھا اپنے بس دونوں پہ جو بیتی ہے نا میں اس کو. اچھا. ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے. سسر بیچارہ بولا تو مجھ کو بھی دیکھ, میرے اپنے گھر میں اس کی بھی ماں ہے. کتے کا عنوان ہے تعارف. کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں. لڑکی ہنس کر بولی شاید واقف ہوں, مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں.
ایک کہتا ہے جی بیٹے کا لباس، بیٹے کا لباس. کہ دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو باپ نے پوچھا بتا یہ کون سی خاتون ہے، بیٹا بولا سہم کر ابا جی مجھ کو کیا خبر، آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتلون ہے. واہ 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 واہ. کنجوس کا ہنی مون، کنجوس کہانی. دلہن کا خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، واہ، دلہن کا خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، پیسے بچا گیا ہے وہ پتلون کے لیے. آہا. واہ. شادی کے بعد دیکھیے ایسا بخیل شخص تنہا ہی چل پڑا ہے ہنی مون کے لیے. واہ، تنہا ہی چل پڑا ہے ہنی مون کے لیے. بٹ ڈاکٹر صاحب کیا اچھے وہ اختصار نویسی یہ نیا ادب میں پوری بات کہنا. ترجمے کی روایت بڑی مسلمہ ہے ادب میں، اور آپ نے بھی پبلو کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے. کیا اچھے پبلو نے چلی کا شاید اتنا اچھا. لیکن دوسری طرف تنقید نگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ تخلیقی بانجھ پن کے دور کی تخلیق کو ترجمہ کہا جاتا ہے، انٹلیکچوئل مونوپاز. بہت اچھا. تو کیا اتنی کم عمری میں رحمان پہ انٹلیکچوئل مونوپاز آ گیا تھا؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا آبزرویشن دی ہے. فیض صاحب فرماتے ہیں کہ ہتھیاروں کو سیکل کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ مجھے اللہ نے پرگوئی یا زودگوئی کی ایک صلاحیت عطا کر رکھی ہے. مختلف مواقع، اوکیزنز، سیلیبریشنز، ایونٹس، تہواروں کے حوالے سے اللہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کیے رکھتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ فکر تو نہیں ہے تخلیقی بانجھ پن کی. ترجمہ جو ہے وہ مجھے اپنے اس تخلیقی ہتھیار کو مزید سیکل کرنے کے لیے اس طرف میرا دھیان گیا تھا. اور پھر میں نے جو نام چنے اس میں پیبلو بہت اوپر تھے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ اس کو پچھلے سوال کے جواب کے ساتھ ملا کے پڑھیے کہ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیبلو کو پڑھنے کے بعد میری شاعری میں اگر کہیں کوئی بند، کوئی روک ٹوک، کہیں کوئی رائٹرز بلاک تھا تو وہ پیبلو کی برکت سے دور ہو گیا. ایسی کیفیت، تاثیر بھرا ایسا مصرع، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی جو مروجہ جو رائج شدہ شاعری کی ایک اسلوب ہے، اس سے مکمل طور پہ ہٹ کے ایک ایکسپریشن اور ابلاغ ان کے ہاں آپ کو ملتا ہے. تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو لامحالہ ان کی ذات کے کچھ ذرے، سنہرے ذرات اڑ کے آپ کی ذات اور آپ کی زبان پر بھی آ گرتے ہیں. رحمان کہیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ لاطینی امریکہ اور ایشیا میں جو سامراج کا تصور ہے اور جو عہد جبر ہے اس میں بڑی مماثلت ہے، اور لہٰذا مزاحمت کا ادب جو لکھا گیا، سو بھلے وہ فیض صاحب کا لہجہ ہو یا پبلو کا ہو، بھوک کے بارے میں پبلو کا یہ کہنا کہ for I seek no more justice than the justice to eat. بیوٹیفل. اب آپ دیکھیے بات آپ نے بہت درست کہی. یہ جو سامراج کے خلاف بغاوت کا رویہ ہے، یہ ہمیں محمود درویش کے ہاں بھی ملے گا، نزار قبانی کے ہاں بھی ملے گا، فروخ زاد کے ہاں بھی ملے گا. To a certain extent, if we move to the English poets, we will find it of course, we will find it in Shelley as well to a certain extent. تو پیبلو جو ہے اس کے حالات، اس کے حالات زندگی، اس کے حالات، اس کے ملک کے حالات ہمارے حالات سے کافی ملتے تھے. لیکن میں نے جس کتاب کو چنا تھا وہ ایک دن کی اس کی محبوبہ، اس کی بیوی میٹلڈا کی مصروفیات کے اوپر ایک دن پہ 100 نظمیں. 100 نظمیں. اچھا. آپ دیکھیے قادر الکلامی کا حال 4 حصوں میں بانٹا ہے، صبح، دوپہر، شام اور رات. کیا سنائیں گے آپ؟ میں ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ ساجد بھائی دیکھیے گا کہ ہر لفظ کے تمام معانی میں ہم بھی تھے. تمام معانی میں ہم بھی تھے. ہر لفظ کے تمام معانی میں ہم بھی تھے. کیا دور تھا کہ تیری کہانی میں ہم بھی تھے. ہر لفظ کے تمام معانی میں ہم بھی تھے. کیا دور تھا کہ تیری کہانی میں ہم بھی تھے. یہ نئے دور کا عشق ہے نا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اٹھتی ہے ایک کسک تیری تصویریں دیکھ کر. واہ. اٹھتی ہے ایک کسک تیری تصویریں دیکھ کر. تازہ میں ہم نہیں ہیں، پرانی میں ہم بھی تھے. کیا بات ہے، بہت اچھا. اٹھتی ہے ایک کسک تیری تصویریں دیکھ کر. تازہ میں ہم نہیں ہیں، پرانی میں ہم بھی تھے. آپ کے نام ایک شعر کرتا ہوں جی شمون بھائی کے. تو عام سا نہ جان ہمیں،
اے حسین شخص، واہ تو عام سا نہ جان ہمیں اے حسین شخص، جیسا تو اب ہے ویسے جوانی میں ہم بھی تھے۔ واہ جیسا تو اب ہے ویسے جوانی میں ہم بھی تھے، اور سیلاب غم میں جانے کہاں بہہ گئے وہ دن، سیلاب غم میں جانے کہاں بہہ گئے وہ دن، جب تو بھی موج میں تھا روانی میں ہم بھی تھے۔ کیا بات ہے، جب تو بھی موج میں تھا روانی میں ہم بھی تھے۔ بہت تین اشعار اور سن لیجئے کہ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، واہ، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑا، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ اور یہ جو میں اگلا شعر پیش کرنے والا ہوں اس کے بارے میں ہمارے ایک عصر کے لیجنڈ احمد مشتاق صاحب نے فرمایا کہ عجیب سا جملہ تھا، مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا، کہ موت اس شعر کو زندہ رکھے گی۔ وہ شعر ہے کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، واہ، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے بجانے ہوئے، لگے، واہ، کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے بجانے ہوئے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ وہ انہوں نے کیوں کہا ہے مشتاق صاحب نے کہ موت اس کو زندہ رکھے گی۔ بعد میں دلیپ کمار صاحب کی وفات، عرفان خان کی وفات سرحد کے اس پار، جہاں کوئی کہانی ختم ہوتی ہے، چاہے وہ زندگی کی ہو، کریئر کی ہو، تو یہ شعر ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور میں نے اس شعر کو کتبوں پہ دیکھا ہے۔ جی، تو کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، کیا واہ، گر پڑا دل تھا پڑا تھا کسی اور کو، بہت کہانی شکریہ، ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے، تالیاں بجانے لگے۔ کیا اچھا خیال ہے اور کیا عمدہ ابلاغ چنا ہے آپ کے مہمان، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اب ہم اگر آپ کی طرف آئیں مسلم، دیکھیے بڑے زبردست مقابلہ چل رہا ہے کہ ہم بڑے مستند لہجے نئے زمانے کے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کا آہنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روایت سلامت ہے۔ جی میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں کہ روایت سلامت رہے۔ ماشاء کیا اللہ، بات۔ ٹھمری پیش خدمت۔ جی ماشاء اللہ۔ جب ساون کی کالی راتوں میں کہیں دور بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند سوتا ہے، ایک برہا ماری روتی ہے، روٹھ گئے مورے بانکے سوریا، روٹھ گئے مورے بانکے سوریا، کیسے بتاؤں کیسے
बरखा का मौसम, बरखा का मौसम, बरखा का मौसम, रुत अलबेली छोड़ के चल दिए मोहे अकेली, किस बैरन की, किस बैरन की लागी नजरिया, रूठ गए और बाके सवरिया, रूठ गए और बाके सवरिया, कैसे बिताऊं, कैसे बिताऊं है बाली उमरिया, रूठ गए मोरे बाके। रूठ गए मोरे बाके सवरिया, मोरे बाके सवरिया, 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 मोरे बाके सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया, रूठ गए मोरे बाके सवरिया। मेहाबर से बिजुरिया चमके है, मेहाबर से बिजुरिया चमके, पिया नाही पास मोरा जियारा धड़के, पिया नाही पास मोरा जियारा धड़के, पिया बिन सखीरी मोरी, पिया बिन सखीरी मोरी सुनी सजरिया, उठ गए मोरे बाके सवरिया, उठ गए मोरे बाके सवरिया, कैसे बिताऊं, कैसे बिताऊं, कैसे बिताऊं है बाली उमरिया, उठ गए मोरे बाके सवरिया। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। अदब के नए इम्कानात पे बात हो रही है और रहमान फ़ारिस और डॉक्टर सईद शरीक की गुफ्तगू हैं। डॉक्टर साहब, क़तात
کا تو ایک انداز مقبول ہے. گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات تھا جب التفات تھا رنگین ہو گیا تھا بہت ہی کچھ معاملہ مارا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. تو یہ قطعات تو ہمارے ہاں بہت مقبول رہے ہیں. لیکن بھلے مزاح نگاری ہو, مزاحیہ شاعری ہو یا سنجیدہ شاعری ہو, نظم کا ایک اپنا مقام ہے. جی تو آپ نے نظم بھی کہی, کچھ لکھی. اچھا کچھ لکھی, کوئی ایک عطا ہو. سر میری خوش قسمتی ہے کہ مزاح کے اوپر لکھے ہوئے آج میرے پاس مشتاق احمد یوسفی صاحب کے لیے ہدیہ عقیدت. واہ, کیا کہنا ہے بھائی, کیا یوسفی صاحب پہ بات بھی ہوگی کہ صاحب علم و ہنر مشتاق احمد یوسفی, واہ, پیک کرے فکر و نظر مشتاق احمد یوسفی, مسکرانے پر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں یہ ہیں بڑے عالی نظر مشتاق احمد یوسفی, اور حرف آنے ہی نہیں دیتے کسی بھی حرف پر. واہ, حرف آنے, حرف آنے ہی نہیں دیتے کسی بھی حرف پر, اس قدر ہیں معتبر مشتاق احمد یوسفی, اور ہیں ظرافت کے فلک پر کچھ ستارے اور بھی. ہیں ظرافت کے فلک پر کچھ ستارے اور بھی ہیں مگر مثل قمر مشتاق احمد یوسفی, کوئی شک نہیں ہے. اور اپنی ہر تحریر میں ہم کو دکھائیں آئینہ, اپنی ہر تحریر میں ہم کو دکھائیں آئینہ, ایسا لہجہ پر اثر مشتاق احمد یوسفی, اور لوگ ان کے عہد کو کہتے ہیں عہد یوسفی. لوگ ان کے عہد کو کہتے ہیں عہد یوسفی, اس قدر ہے نامور مشتاق احمد یوسفی. ملک و ملت کی محبت ہے عیاں ہر لفظ میں, ملک و ملت کی محبت ہے عیاں ہر لفظ سے, پیار کے پیغامبر مشتاق احمد یوسفی, خوش مذاقی میں رہے گا نام ان کا تابد, خوش مذاقی میں رہے گا نام ان کا تابد, ہو گئے ہیں یوں عمر مشتاق احمد یوسفی, صاحب علم و ہنر مشتاق احمد یوسفی. بہت عمدہ. اس صاحب کا اور کیسا اچھا انہوں نے باندھا ہے کہ ہم طنز و مزاح میں عہد یوسفی میں زندہ ہیں. بغاوت جو طے شدہ اسلوب سے کی گئی, ایک حد تک کہتے ہیں کہ جب جو مروجہ کلاسیکی انداز تھا ادب کا, اس کی جگہ ترقی پسند تحریک آئی تو یہ کہا گیا کہ علی گڑھ کے لونڈوں کی بغاوت ہے یا ان کی سازش ہے. لیکن امکان یوں ہی کھلا, نئی نظم نئی غزل میں جو تجربات لکھے جا رہے ہیں, اس میں ایک غزل کا تو ایک بڑا توانا لہجہ خود آپ کا ہے, نظم میں کیا کیفیت ہے؟ اچھا, یہ اگین بہت ہی آپ نے خوبصورت سوال کیا. آپ کا ماشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہوم ورک ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے, آج بہت ہی اچھا ہے. دیکھیے, یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں, یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں. تو یہ جو ارتقاء کا چلن ہے, ایولیوشن آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے نئے نئے امکانات کے در واہ ہو رہے ہیں, نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں, موضوعات سخن بھی بدلتے ہیں اور ان کو کہنے کا انداز بھی. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنا رستہ بنانے دیجیے. دیکھیے, چھن کے وقت سے بڑا پارکھ کوئی نہیں ہے. ایسی پرکھ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتا. میرے اور آپ کی آنکھوں پہ اس وقت لائکس ڈس لائکس اور پرسنل بائسز کی اینک لگی ہوئی ہے. ہم نے چشمے پہن رکھے ہیں تعلقات کے, دوستیوں دشمنیوں کے. تو ہم کسی پر بات کرنے کے نا اہل ہیں, اور شاید میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی پر رائے دے سکوں, کسی کو جج کر سکوں. وقت پر جب آپ چھوڑیں گے تو جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. غزل میں نئے تجربات میں بائلنگول تجربہ ہوا. انگریزی میں غزل لکھی گئی یو کے میں. ہماری ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں گلناز کوثر, انہوں نے انگریزی میں ردیف دی, اور ردیف انگریزی کے ساتھ غزل میں اپنا غزل کی دلہن نے اپنا سفر انگلستان کی طرف شروع کر لیا. نظم میں جہاں تک نئے ایونیوز, نئے وسٹاز, نئے ہورائزنز تلاش کرنے کی بات ہے, تو ہمارے شاعر نوجوان لہجے کے, توانا لہجے کے شاعر وہ کر رہے ہیں. اور کچھ بعید نہیں ہے, کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ آپ 10 تجربے کیجئے, اس میں سے 9 کامیاب ہو گئے, 9 ناکام ہوں گے, ہو سکتا ہے ایک کامیاب ہو جائے. اور اردو ادریس بابک نے عشرے کا تجربہ بھی تو کیا. جی,
بالکل اشرا جہاں تک میرا پرسنل اوپینین ہے ادریس بابر ایک بہت بڑے پوٹینشل کے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا پوٹینشل ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹھیک طرح سے برتا نہیں ہے. اگر وہ برتتے تو کہاں سے کہاں جا سکتے تھے لیکن وہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اشرا بذات خود ایک صرف نام بدلا گیا ہے، ادروائز یہ صنف سخن جو ہے 5 اشعار پر مشتمل غزل کو بھی آپ اشرا ہی کہیں گے یا 5 سطروں پہ مشتمل لائن کو بھی آپ اشرا ہی کہیں گے. میرا پرسنل اوپینین ہے، اینی بڈی کین ڈفر ود دیٹ. نئی یونرا نکالنے، نئی صنف سخن ایجاد کرنے کو بھی آپ بہادری ضرور کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ہم ڈیو کریڈٹ ادریس بھائی کو ضرور دیں گے کہ انہوں نے بہت بہادری دکھائی ہے. آپ نے نظم میں تجربہ کیا؟ جی میں نظمیں اکثر کہتا رہتا ہوں اور اس میں مختلف موضوعات سخن جو ہیں وہ کوئی نظم سنانا چاہیں گے؟ ایک نظم میں پیش کرنا چاہوں گا. تو میں نے کچھ ایک ہلکا سا تجربہ یہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک نظم ہے جو کہ میں نے ڈھول کی تھاپ پر کہی ہے. کچھ موسیقی سے شغف رکھتا ہوں تو وہ کچھ ماتروں پہ کچھ وہ نظم ہے کہ سن اے اندیکھی سانولی تیری آس مجھے ترسائے، سن اے اندیکھی سانولی تیری آس مجھے ترسائے، میری روح کے سونے صحن میں تیرا سایہ سا لہرائے، تیرے ہونٹ سریلی بانسری تیرے نینا مست غزال، تیری سانسوں کی مہکار سے میرا حال ہوا بے حال، کچھ دھوپ ہے اور کچھ چھاؤں ہے تیرا گھٹتا بڑھتا پیار، انکار میں کچھ اقرار ہے اقرار میں کچھ انکار، مجھے بستی بستی لے پھرا تیری سندرتا کا عشق، مکہ یثرب اور قونیہ دلی ملتان دمشق، میں سدھ بدھ کھو کر پی گیا من مستی والا جام، میں سدھ بدھ کھو کر پی گیا من مستی والا جام، اب دکھ میرا سکھ چین ہے اور درد میرا آلام، اب دکھ میرا سکھ چین ہے اور درد میرا آلام. نظم میں ایک جھنکار ہے. آپ موسیقی سے آگاہ ہیں اور یہ نظم میں بڑا واضح طور پہ جھلک رہا ہے. اور اب بات موسیقی کی آ گئی ہے تو مسلم آپ کے لیے چیلنج ہو گیا ہے کہ جو ردم ہے اس نظم میں یہ بڑا دلچسپ سا ہے. اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو غزل انگیز سنانا چاہتا ہوں جی، جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ اب تو شارٹسٹ سے شارٹسٹ وہ T20 میچ جیسے آپ نے کہا، تو اس طرح سے روایت کو زندہ رکھتے ہوئے گیت پیش خدمت ہے غزل انگ. بنے تھے دوست دل دکھانے کو، بنے تھے دوست دل دکھانے کو، یہ بہت دل جلانے کو، بنے تھے دوست
تھے دو بہت عمدہ، بہت عمدہ. بات اب جیسے بنے تھے دوست دل جلانے کو اپنے اختتامی مراحل کی جانب آ رہی ہے. اور اگر اب ساری گفتگو کو ہم سمیٹنا شروع کریں تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ٹیکنالوجی کا اس دور میں جہاں اختصار نویسی کی بات ہو رہی ہے وہاں مذاق باب میں ایک طرف میمز بن رہی ہیں اور اب شاعری کو میم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولر چینلز پہ، ٹیلی ویژن چینلز پہ سیاسی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں، مزاحیہ پروگرام کے نام کے اوپر اس میں خاکہ نگاری سے خاکہ اڑایا تک جاتا ہے. اس سب میں کیا تخلیق کمپرومائز ہو رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تخلیق کا عمل جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہر طرف ریٹنگ چل رہی ہے، جی، جس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ کچھ بھی کہ ہم جو بھی دکھائیں ریٹنگ کے چکر میں آ کے سب کچھ ہو رہا. تو پھر معیاری ادب کا کیا ہوگا اور معیاری مذاق کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ معیار تو میرا خیال ہے اگر آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کس لیول کا ہوتا ہے. معیار نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ، لیکن بس وہ جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ریٹنگ ہے، یہی چکر. اگر میں رحمان آپ سے پوچھوں کہ اس ٹیکنالوجی میں اور اس ٹک ٹاک کی دنیا میں جو نیا ادب لکھا جا رہا ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں؟ فرانسس فوکویاما کے مطابق اینڈ آف ہسٹری ہو چکا ہے یا نہیں؟ ابھی ہمارے ہاں اچھی بات کہنے کا سلیقہ بھی ہے اور اچھی بات کہی بھی جائے گی؟ جی، ہمارے ہاں بھرپور امکانات موجود ہیں. میں پورے تیقن اور پورے یقین، پورے بھروسے کے ساتھ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ چنگاری جو کسی خاکستر میں سے، راکھ میں سے نکلتی ہے وہ بہت معمولی اور نگلیجبل ہوتی ہے، وہ بہت واضح نہیں ہوتی. تو عوام الناس کی بھیڑ چال میں اگر آپ کو 99% چلتے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں تو 1% ابھی بھی ایسے موجود ہیں کہ جو اپنی روایت کا علم بغاوت کے ساتھ بلند رکھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. بغاوت روایت سے، روایت کو الٹ دینے کا نام نہیں ہے. روایت کے اندر سانس لے کر بھی آپ روایت سے باغی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے عصر حاضر کی بات کر سکتے ہیں روایت کو الٹ پلٹ کیے بغیر بھی. یعنی یہ اگر صرف فیشن کے طور پر اگر آپ نے کرنا ہے کہ بائلنگول ایک مصرے میں ایک انگریزی، ایک فرانسیسی، ایک اسپینش، ایک اٹیلین اور ایک عربی کا لفظ آئے اور اردو کی شاعری کا مصرع ہو تو وہ بہت مقبولیت حاصل کرے گا. تو فیشن کے طور پہ آپ ضرور کیجئے، لیکن اگین میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وقت بہت بڑا منصف ہے، بہت بڑا جج ہے، اور اس کے ترازو میں کوالٹی کے علاوہ کوئی چیز نہ وہ سوشل میڈیا، چاہے کوئی بھی سوشل ہینڈل ہو، وہ اس پر کوئی وزن، کوئی نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو وقت صرف اور صرف کوالٹی پہ جائے گا. آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے نام تھے، جرت چھتیں اڑا دیا کرتے تھے مشاعروں کی، غالب کے مقابلے میں کدھر ہیں آج؟ میر کے مقابلے میں کدھر ہیں؟ تو اگر 350 ایئرز کے بعد میں اور آپ غالب کے نام کی مالا جپ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ صرف معیار ہے، وجہ صرف کوالٹی ہے. آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ. اس نشست کو آپ کیسے اختتام دیں گے مسلم؟ میں اس نشست کے آخر پہ کلاسیکی موسیقی سے اختتام کروں گا. راگ مالکونس کا خیال پیش کر رہا ہوں. جی عطا.
जाऊं मैं बलहार, लाल में 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 जाऊं मैं बलहार। देखी सुनी ऐसी सूरत प्यारी, देखी सुनी ऐसी सूरत प्यारी, लाल में जाऊं मैं बलहार, अपने लालन पी के बल बल जाऊं, अपने लालन पी के बल बल जाऊं, तन मन धन सब शगन गवारी, लाल में जाऊं मैं बलहार, लाल में जाऊं मैं बलहार, na